الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين هما ريحانيا من الدنيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو صحیح سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمانی ہے آپ نے. دیکھیں جس طرح حضور کا نواسہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح حضور کا نواسہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بہت ساری احادیث میں دونوں کا ذکر اکٹھے موجود ہے، اور جہاں جس حدیث میں دونوں کا ذکر اکٹھے موجود ہے وہاں پہلے امام حسن کا ذکر ہے اور پھر امام حسین کا ذکر ہے. بڑی توجہ سے آپ نے باتیں سننی ہیں. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا ہے تو دونوں کے لیے خطبہ چھوڑا ہے. حضور سواری اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنے ہیں تو اسی طرح حضور امام حسن کے لیے بھی سواری بنے ہیں. جس طرح سجدہ طویل امام حسین کے لیے فرمایا ہے اسی طرح سجدہ علماء فرماتے ہیں امام حسن کے لیے بھی طویل فرمایا ہے. اور پھر جہاں جنت کی سرداری کی بشارت ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں، واقعات نہیں، صحیح حدیث سے حضور کی زبان نبوت سے جو اللہ کی جانب سے خوشخبری دی گئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اکٹھے ذکر ہے کہ نہیں ہے؟
پہلے امام حسن کا ذکر ہے اور پھر امام حسین کا ذکر ہے. اور پھر دیکھیں دوسری حدیث دیکھیں، حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، کہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور چومتے تھے اور سونگتے بھی تھے، اسی طریقے سے حضور رحمت للعالمین امام حسن کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. اور پھر دیکھیں ابتدا کو اگر دیکھیں تو جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے عرض کی حضور میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب، کیونکہ آپ صف اول کے مجاہد تھے، آپ کو جہاد سے کمال درجے کی محبت تھی. حرب کے معنی جنگ کے. تو حضور نے فرمایا لا بل حسن، علی اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے. توجہ سے ذرا سنتے جائیے، ذرا میں نے آخر میں اہم باتیں کرنی آپ سے. اچھا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان بھی پڑھی، تکبیر بھی پڑھی اور گڑتی بھی دی اپنی لعاب دہن مبارک سے. اسی طرح امام حسین کی جب پیدائش بعد میں ہوئی، حضور تشریف لائے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا لا بل حسین، اس کا نام کیا ہے؟ حرب نہیں بلکہ حسین ہے. تو دونوں نواسوں کا نام حضور رحمت للعالمین نے خود رکھا ہے. دونوں کے کانوں میں اذان بھی خود دی ہے، دونوں کے کانوں میں تکبیر بھی خود پڑھی ہے، اور دونوں کو گڑتی بھی لعاب نبوت سے حضور رحمت اللہ عالمین نے خود دی ہے. دیکھیں بہت سارے مقامات پر اب جب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں کو لے کر آئیں بچپن میں، عرض کی ابا جی میں ان دونوں کے لیے مانگنے کے لیے آئی ہوں، ان کو عطا کیجئے. ایک کے متعلق سوال نہیں بلکہ دونوں کے متعلق. تو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے حسن کے لیے فلہو ہیبتی وسددی، میں نے تیرے بیٹے حسن کو وقار دیا ہے، روب دیا ہے اور سرداری دی ہے. اور تیرے بیٹے حسین کے لیے کیا ہے؟ فلہو جرأتی وجودی، جرأت و بہادری اور سخاوت میں نے حسین کو دی ہے. دونوں کے لیے. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد. دونوں کے لیے حضور کی عطائیں ہیں، دونوں کے لیے حضور کی عطائیں ہیں، اور دونوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے. تو پھر کیا ہے کہ ایک کے لیے صرف ایک کا نام لیا جاتا ہے، ایک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، دوسرے سے کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ زبان نبوت بھی رحمت للعالمین نے دونوں کے منہ میں ڈالی ہے، جبکہ سینے پہ دونوں کو لٹایا ہے، دونوں کو اٹھا کے اوپر کھڑا کر کے فرمایا ہے، دونوں کو سینے سے لگا کر فرمایا ہے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت فرما. یہ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پھر دیکھیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک، ایک تو اتفاق ہے کہ سن 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمر کے بارے کتنا؟ حضور کے وصال مبارک کے وقت 6 سال کچھ ماہ کچھ دن آپ کی عمر تھی. اور جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو عمر امام حسن کی 7 برس تھی. جب سیدنا علی المرتضیٰ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کی عمر تقریباً 31 برس تھی. 6.5 سال کے قریب عمر گزاری ہے حضور کی میت میں. پھر 6 ماہ گزارے ہیں اپنی والدہ کی تربیت میں. پھر 31 برس گزارے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی قیادت میں. توجہ ہے نا؟ تو اس عمر میں آپ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کے بہت بڑے عظیم محدث اور فقی بھی تھے.
آپ عام صاحبزادوں کی طرح نہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں تو ہم برا مناتے ہیں، آج اکثریت پیروں کے صاحبزادے جاہل ہیں، جاہل ہیں صاحبزادے۔ مجھے آپ کہیں الفیہ، میں الفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت سارے پیروں کے صاحبزادے جاہل ہیں۔ پیر کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، اور پیر کے سجادہ نشین کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہی حضور غوث اعظم کی جو 12 شرائط ہیں سجادہ نشین کے لیے، اس میں آپ نے فرمایا ہے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں، سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ میں دکھ سے عرض کر رہا ہوں، میں دلی دکھ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں 99% جاہل ہے، سجادہ نشین ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پڑھیں۔ اتنا بڑے پیر زمانہ، پیر وقت، غوث الثقلین، کائنات کے بڑے بزرگ جن کو تمام تسلیم کرتے ہیں، آپ نے سجادہ نشین کی شرائط میں لکھا ہے کہ سجادہ نشین کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو، اس کو جائز اور ناجائز کا پتہ ہو، اس کو شریعت مطہرہ کا پتہ ہو۔ ایک ہم ہیں، نہیں جی میرے پیرا دا پتر ہے، خدا را ادھر دیکھو، میں آپ کے سامنے ہاتھ دستبستہ عرض کر رہا ہوں، اگر پیر صاحب جاہل ہے تو پیر نہیں ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پڑھیں، مجھے چھوڑیں۔ آپ کہیں یہ تو مولانا صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب ہیں، نہیں، میں آپ کو بہت سارے اولیاء کی بات، علماء کی بات باقاعدہ سند سے بتا سکتا ہوں۔ سب نے کہا ہے جو سجادہ نشین و علم کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب دیکھیں تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا سیدنا امام حسین کی ذات گرامی ہوں، دونوں اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور رہی اپنی کئی احادیث سماعت فرمائیں۔ اب صورت کے حوالے سے دیکھیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ سینہ تک امام حسن حضور کی مشابہت تھے، سینے سے نیچے امام حسین حضور کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور اہل مدینہ حضور کی زیارت کے لیے امام حسن کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ اخلاقی طور پہ، کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ اعمال دیکھیں ذرا، آپ نے 25 حج پیدل کیے، سواریاں بھی تھیں۔ کہا مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں جاؤں اور سواری پہ چڑھ کے جاؤں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب آپ وضو فرماتے تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ کسی نے کہا آپ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، خوف ہے۔ ہم بھی ذرا غور کریں کہ آج ہم وضو کرتے ہوئے بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا تو خاموشی سے وضو کریں یا وہ احادیث میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ دنیا کی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ علماء نے لکھا ہے، پیران نظام لکھا ہے، میں نے خود پڑھا، میری کتاب، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بندہ وضو کرنا شروع کرتا ہے تو 4 رحمت کے فرشتے چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ بات کرتا ہے تو ایک چادر چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری دنیا کی بات کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، جب تیسری مرتبہ بات کرتا ہے تو تیسرا فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اور حالت نماز میں بھی آپ پہ خوف طاری ہو جاتا۔ یہ آپ کی عبادت میں رکت انگیزی تھی۔ دعائیں مانگتے تو رو رو کے مانگتے۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے۔ ویسے تو گھرانہ یہ سارا، سخاوت تو ان پہ ختم ہو جاتی ہے، سخاوت ان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، میں نے تو کئی واقعات پڑھے۔ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا، سوال کیا مجھے چاہیے، عطا کیجئے۔ آپ نے 10,000 درہم بھیج دیے۔ اس نے کہا میں نے اپنی بات ہی پوری نہیں کہی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ سائل اپنی باتیں میرے سامنے کرے، اس کے پیشانی پہ تیور بدلیں،
اور شرم کی وجہ سے مانگتے ہوئے پسینہ آئے، مجھے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور پھر باتیں کرے پھر میں دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے اپنی والدہ کو عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا، جنہیں کہ ماں باپ نمازی نہیں ہے، بیٹا کیا کہے گا کہ میں نے ماں کو کیسے دیکھا، اپنے باپ کو کیسے دیکھا۔ میرے جیسا گناہگار، مجھے اپنے والد کی شب بیداری یاد ہے، مجھے اپنی والدہ کی شب بیداری یاد ہے۔ میں نے گھر کے سارے افراد کو اپنے بچپن میں، سب بہن بھائی والدین کو ایک وقت میں 7-7 8-8 ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے۔ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کریں، جن ہستیوں نے حضور کے گھرانے میں آنکھ کھولی، حضور کے شب و روز دیکھے، جس اولاد نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے شب و روز دیکھے، اور جس اولاد نے سیدنا علی مرتضیٰ کے شب و روز دیکھے، آپ غور تو کریں نا ذرا۔ پھر آپ ذرا دیکھیں کہ آپ انتہائی حلیم الطبع تھے۔ ہمارا خادموں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے آپ خود اندازہ لگا لینا، تھوڑی سی نقصان ہو جائے، غلطی ہو جائے تو گالیاں دیتے ہیں۔ امام حسن کا خادم سالن لے کے آیا، مہمان آئے ہوئے تھے، گرم سالن تھا، آپ پہ گرا تو آپ نے دیکھا تو اس نے پڑھی قرآن کی آیت۔ میرے بھائیوں، یہ تو امام حسن کے گھرانے کے غلام کی یہ شان ہے کہ اسے قرآن کا علم ہے۔ اس نے پڑھی آیت والقاظمین الغیظ، اور ایمان والوں کی علامت ایک یہ بھی ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، اور مسکرائے، خوش ہو گئے۔ تو پھر اس نے پھر آیت پڑھی کہ معافی کے بعد واللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا، تو غلام تھا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ ایک لمحے میں آج ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہر بندہ خود سوچ لے، اپنے بچوں کو تھوڑے سے نقصان پہ گالیاں دینا، اپنے خادم نوکر کو گالیاں دینا۔ ایک مرتبہ حضور فرما رہے تھے حلم کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے، میں نے حدیث پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کتنا مرتبہ دن کے اندر غلام کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی۔ میرے بھائیو، اسی گھرانے کے امام حسن ہیں، اسی گھرانے کی شخصیت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا بچپن ہے، جمعہ کا دن ہے، چلتے چلتے حضور کے قریب پہنچے، حضور نے اٹھا کے منبر پہ بٹھا لیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، توجہ کے ساتھ ہر چھوٹا بڑا توجہ سے سنے، غور سے سنے۔ فتنوں کا دور ہے، ہمارے سنی کئی بھٹک گئے۔ علماء سے نہیں پوچھنا، علماء سے نہیں سننا، غور نہیں کرنا۔ تو میں اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ذمہ داری سے اور بحوالہ بات کر رہا ہوں۔ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ حدیث میں صحیح، زیادہ معتبر اور مستند سمجھی جاتی ہے۔ ان میں پہلا نمبر کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کا ہے۔ اسی بخاری شریف میں حدیث کیا ہے؟ سیدنا امام حسن نے، حضور نے ان کو بٹھایا، منبر پہ بٹھایا، نیچے نہیں منبر پہ بٹھایا۔ پھر میرے نبی پورے مجمع کو دیکھتے، مسجد نبوی کے لوگوں کو دیکھتے، صحابہ کرام کو دیکھتے،
اور کبھی پھر پوری نظر ایک صاحبزادے پہ ڈالتے، کبھی نظروں سے دیکھتے پوری مسجد نبوی کو، صحابہ کرام کو، اور کبھی آپ کی پوری نظر ان پہ جا پڑتی۔ تو پھر حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے۔ منبر پہ مسجد نبوی میں غور توجہ، ان ابنی ھذا سید۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جن کے آباء و اجداد مختلف قوموں کے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو سید ہیں۔ بھی آپ کو یہ کہاں سے سند ملی ہے؟ کس نے آپ کو سید بنایا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا پٹواری صاحب نے لکھا تھا کہ سید۔ نہیں، سید اصل میں وہی ہے جس کے خون میں میرے رسول کا خون ہو، جس کے خون میں، جس کے وجود میں کائنات کی عظیم ترین شخصیت کا خون ہو، اصل میں سید وہی ہے۔ تو حضور برملا فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ لعل اللہ ان یصلح فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب وہ وقت آئے گا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ توجہ، یہ حضور کا علم غیب بھی ہے۔ حضور پیشین گوئی پہلے سے دے رہے ہیں جو بعد میں واقع ہوگی۔ حضور بعد کے حالات کے متعلق بتا بھی رہے ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، ان قریب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور کی زندگی گزری، حضور کا وصال مبارک ہو گیا، پھر پہلا خلیفہ آیا، اس نے اپنا دور خلافت سنبھالا، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، زیادہ دور خلافت ان کا ہے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ پھر عثمان غنی کا دور خلافت ہے، ان کا دور خلافت بھی زیادہ ہے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سیدنا علی المرتضی امام حسن کے والد گرامی خلیفہ بنے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ کتنا؟ 30 برس رہے گی، 30 کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی۔ اب جب 29.5 برس کے قریب کچھ دن ہوئے، سیدنا علی المرتضی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسن اپنے والد گرامی کی گدی پہ سجادہ نشین بن گئے، خلیفہ برحق بن گئے۔ کیا؟ خلیفہ برحق بن گئے۔ جب 30 سال پورے ہوئے، انہوں نے حضور سے سنا تھا خلافت 30 برس ہے، تو آپ نے سید امیر معاویہ کو پیغام بھیجا، آئیں میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، خلافت 30 سال تھی میں نے پوری کر لی ہے۔ مسجد نبوی میں حضور نے اپنے منبر پہ جس طرح دنیا کائنات کے آنے والے واقعات کے متعلق بتا دیا، اسی اپنے منبر پہ حضور نے یہ پہلے پیشین گوئی بھی دی جو آج 30 برس کے بعد پوری ہو رہی ہے۔ 30 برس کے بعد پوری ہو رہی ہے۔ بھائی سیدنا امام حسن سے بڑا کون ہے سمجھنے والا؟ دانا کون ہے؟ صاحب علم کون ہے؟ اپنے نانا کے فرمان پر عمل کرنے والا کون ہے؟ میری ایک شیعہ سے بات ہو گئی تو اس نے گھٹیا الفاظ استعمال کی امام حسن کے متعلق۔ بہت سارے شیعہ امام حسن کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کون ہوتے تھے؟ امیر معاویہ سے صلح کرنے والے۔ اور ہمارے کئی سنی بھی بگڑ گئے، انہیں حقیقت کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو میرے نبی نے زبان نبوت سے منبر رسول پر مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے پیشین گوئی دے دی تھی، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں، ایک سیدنا علی المرتضی کی جماعت،
سیدنا امیر معاویہ کی جماعت جو آپس میں ٹکرائیں، جنگ و جدال ہوا، لڑائی ہوئی، حضور نے پہلے فرمایا یہ میرا بیٹا سلو کرا دے گا۔ اب ہوا کیا؟ جو شرائط لکھی گئیں، سیدنا امام حسن نے لکھا کہ میں امیر معاویہ کو خلافت دے رہا ہوں، اور جو ہمارے ان کے آپس کے معاہدات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کی جماعت کے لوگ ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ان کا دور آئے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی دور بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہر بندہ کہتا ہے میں تو پاک صاف ہوں۔ ہر بندے نے، ہر حکومت نے اپنے دور میں انتقامی کارروائیاں کی ہوتی ہے۔ جب وہ جماعت چلی جاتی ہے اگلی آتی ہے، ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو مظلوم ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ لکھا، کہا کہ علی مرتضیٰ کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ شرائط طے ہو گئی، اور سال کے بعد 1,00,000 درہم تمہیں دینا ہوگا، جو میرے قرضے ہیں میں ادا کروں گا۔ اب ذرا غور سے سنیے، ساری شرائط طے ہو گئیں، سال کے بعد رقم امام حسن بھی امیر معاویہ سے وظیفہ لیتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی نقلی فرضی من گھڑت باتیں نہیں، میں حقائق کی روشنی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت امیر معاویہ سے وظائف لیتے تھے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے ہمارے باپ کے مقابلے میں جنگ و جدال کیا؟ ہم ون سائڈڈ بن جاتے ہیں، ایک سائڈ لے لیتے ہیں، دوسری سائڈ کا ہمیں خبر ہی نہیں، بس تلوار چلانی ہے، گالیوں کی بچھاڑ کرنی ہے، تیر چلانے ہیں، وہ کافر، وہ ظالم، وہ قاتل، وہ ڈاکو۔ یہاں امام حسن خود سلو کر رہے ہیں، اور بشارت کس کی تھی؟ حضور کی۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ کتنا ہمارے بھولے بالے سنی بھی امام حسن نے غلط کیا، اچھا تم امام حسن سے زیادہ سمجھدار ہو؟ کیا تمہاری بصیرت امام حسن سے زیادہ ہے معاذ اللہ؟ کیا تم حضور کے زیادہ قریب تم ہو یا امام حسن تھے؟ کیا تمہاری غیرت زیادہ ہے یا امام حسن کی غیرت زیادہ تھی؟ جنہوں نے سارا جنگ و جدال دیکھا، جنہوں نے سارے حالات دیکھے، جنہوں نے پوری جنگ دیکھی، سارا سب کچھ ان کے سامنے، وہ صلح کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا را ادھر دیکھیے، میں دست بستار کر رہا ہوں، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ بڑے جاہل لوگ ہیں ہمارے تمام علماء نے، محدثین نے، امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا بڑے بڑے محدثین یا ہمارے جتنے اکابرین تھے، موجودہ دور کی پیروں کی میں بات ہی نہیں کرتا، یہ تو بہت سارے بھٹکے ہوئے ہیں، امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کیوں کروں؟ میں بات کرتا ہوں امام اعلیٰ حضرت کی، میں بات کرتا ہوں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں بات کرتا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں بات کرتا ہوں تاجدار گولڑا کی، میں بات کرتا ہوں سلطان باہو کی، میں بات کرتا ہوں محدث اعظم کی بات کرتا ہوں۔ ان جاہل مولوی پیروں کی باتوں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نظریہ بنا رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر دیکھیے ذرا، ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ کی جانب سے جو 1,00,000 درہم آنا تھا تاخیر ہو گئی، حضرت امام حسن کے حالات میں تنگی آ گئی، ضرورت تھی، سنیے ذرا غور سے سنیے، حالات عجیب و غریب ہو گئے، قلم کاغذ منگوایا، میں خط لکھوں، آپ نے تاخیر کر دی ہے، مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، لیکن تیاری کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ رات ہوئی، حضور رحمت للعالمین سیدنا امام حسن کے نانا جان تشریف لائے، فرمایا بیٹا کیوں پریشان ہے؟ لاکھ عرض کی ابا جان درہم نہیں ملے، سال ہو چکا ہے۔ فرمایا
تو کیا مخلوق سے امید رکھتا ہے؟ غور سے، ہمیں بھی امیدیں ہوتی ہیں، پیر صاحب کو بڑی امید ہے، جی مجھے اپنے دوست سے بڑی امید ہے۔ توحید یہ ہے ہر ایک سے امید نہیں ہونی چاہیے، ہر گھڑی دن رات مسلمان کو زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب سے امید ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی جیسے مخلوق سے امید رکھتے ہو۔ عرض کی حضور میں کیا کروں؟ فرمایا یہ دعا آپ لکھ لیں، یہ دعا پڑھے۔ خواب میں حضور رحمت للعالمین نے دعا تلقین فرمائی، حضرت امام حسن نے دعا وہ یاد کر لی، آنکھ کھلی، اگلے دن آپ نے دعا پڑھی۔ جب دعا پڑھی تو جلدی وظیفہ پہلے سالانہ 1,00,000 درہم آتا تھا اور پھر 1.5 لاکھ درہم بھی آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خط بھی ساتھ لکھا، معذرت تاخیر ہو گئی، آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، آپ کو مشکل آئی ہوگی، اس تاخیر کی معذرت بھی کرتا ہوں، اور میں نے 1,00,000 کی بجائے آپ کے پاس 1.5 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں۔ اگلی رات حضور پھر خواب میں آئے، فرمایا بیٹا وہ بہتر تھا یا اللہ سے مانگنا بہتر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ۔ اور یہ دعا بڑے بڑے علماء نے جہاں لکھی ہے، وہاں امام اہل سنت نے اپنے جو وظائف ہیں ان میں امام اہل سنت نے یہ دعا بھی لکھی ہے۔ میں آج بھی دعا پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تعبیر فرمائی، میرے بھائیوں وہ صاحبزادے تو سلو بھی کر رہے تھے، وہ صاحبزادے تو وظیفے بھی لے رہے تھے، وہ صاحبزادے اور امیر معاویہ کے بارے خاموش بھی تھے، وہ تو محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے، ہم ہیں وہ کافر ہو گئے، وہ ظالم ہو گئے۔ سنیے، میری پوری جماعت کا اختلاف یزید سے ضرور ہے، یزید زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، فاسق فاجر بھی تھا، ظالم بھی تھا، ڈکٹیٹر بھی تھا، لیکن میرا اختلاف حضرت امیر معاویہ سے نہیں، میرے امام حسن کا اختلاف نہیں ہے، تو میں کیوں اختلاف کروں؟ امام حسین کے اختلاف نہیں تو میں کیوں اختلاف کروں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آج کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکے ٹکے کے مولوی پیر ہیں جن کی حیثیت کوئی نہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے متعلق پڑھیں آپ کیا فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین نے ان کے متعلق کیا لکھا ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں۔ ٹکے ٹکے کا مولوی دیکھو جی سلو کر لیجیے، کیوں سلو کی؟ بھائی کیا میں کہتا ہوں 1-2 کی بات نہیں، پورے روئے زمین کی امت مل جائے تو امام حسن کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔